ٹیپو سلطان کا نام آتے ہی دماغ میں ایک بہادر اور عظیم سورما کا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے شیر میسور کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک عظیم فوجی کمانڈر، اسٹریٹجسٹ اور آزادی کا پہلا چیمپئن تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی زمین، اپنی قوم اور اپنی آزادی کے لیے جنگ کرتے ہوئے گزار دی۔ انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن اگر اس وقت ہندوستان میں کوئی تھا تو وہ ٹیپو سلطان تھے۔ ان کی شخصیت آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے روحانی اور سیاسی الہام کا ذریعہ ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کا اصل نام سلطان فاتح علی صاحب ٹیپو تھا۔ ان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کو دیوان حالی کے علاقے میں ہوئی جو آج کے بنگلور کے قریب ہے۔ ان کے والد کا نام سلطان حیدر علی تھا جو خود ایک عظیم فوجی کمانڈر اور میسور کے حکمران تھے۔ حیدر علی نے عام لوگوں میں سے اٹھ کر اپنی فوجی صلاحیت اور عقل مندی سے اتنا بڑھ کر اپنی سلطنت بنائی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی بہادری اور فراست ورثے میں پائی۔ بچپن سے ہی ان کی پرورش جنگوں کے ماحول میں ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ فخر النساء ان کی تربیت اور کریکٹر بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ ٹیپو سلطان کو ان کے والد نے چھوٹی سی عمر میں ہی تلوار چلانا، گھڑ سواری اور فوجی فن سکھانا شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی ان کو علمی تعلیم بھی دی گئی۔ عربی، فارسی، اردو اور قرآن کی تعلیم ان کے سلیبس کا بہت اہم حصہ تھے۔ ساتھ ہی ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان پہلے ایسے مسلم حکمران تھے جنہوں نے راکٹس کا استعمال جنگوں میں کیا۔ یہ بات اس وقت کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ یہ چھوٹا سا بچپن ہی ان کے لیے ٹریننگ گراؤنڈ بنا جو آگے چل کر ان کی شناخت بن گیا۔ جب ٹیپو سلطان صرف 15 سال کے تھے تو ان کو پہلی مرتبہ جنگ کا حصہ بنایا گیا۔ اس وقت ان کے والد حیدر علی انگریزوں کے خلاف کرناٹک میں لڑ رہے تھے۔ ٹیپو نے چھوٹی عمر میں ہی ایسی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جو لوگوں کو حیران کر گیا۔ اس وقت ان کا تعلق میسور کی فوج سے تھا جو انگریزوں اور ان کے ساتھی نوابس کے خلاف لڑ رہی تھی۔ ٹیپو کی ہمت اور اسٹریٹجی دیکھ کر حیدر علی نے ان کو اپنا وارث بنانے کا فیصلہ اور بھی مضبوط کر لیا۔ حیدر علی کی وفات 1782 میں ہوئی اور اس وقت ٹیپو سلطان صرف 32 سال کے تھے، مگر اس چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کو سنبھال لیا۔ ان کی تقریب تخت پوشی کے وقت میسور کی فوج اور عوام دونوں ان کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی حکومت کا آغاز اسلامی ریاست کے طور پر کیا۔ ان کا اپنا نقشہ تھا کہ ایک ایسی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا جو عوام کو انصاف اور امن دے۔ ٹیپو سلطان کی سب سے بڑی پہچان ان کی جنگیں ہیں جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کر رہی تھی۔ مغل سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور بہت سے نواب اور راجا انگریزوں کے اطاعت میں آ چکے تھے، مگر ٹیپو سلطان وہ شخص تھا جو انگریزوں کے سامنے پتھر کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 17 سال صرف جنگوں میں ہی گزارے اور ان کا سب سے بڑا مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں جنہیں اینگلو میسور وارز کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ ان کے والد حیدر علی کے دور میں ہوئی، مگر دوسری، تیسری اور چوتھی جنگ ٹیپو سلطان نے اپنے دستے بازو سے لڑی۔ دوسری اینگلو میسور وار 1780 سے 1784 میں ٹیپو سلطان نے ایسی فوجی اسٹریٹجی بنائی کہ انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ٹیپو سلطان نے اپنا نام دنیا کو منوایا۔ ٹریٹی آف مینگلورو کے ذریعے انگریزوں کو پہلی دفعہ ایک مسلم حکمران کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی سیاسی اور فوجی کامیابی تھی۔ تیسری اینگلو میسور وار اس وقت ہوئی جب انگریزوں نے مرہٹاز اور نظام آف حیدرآباد کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ یہ جنگ ٹیپو سلطان کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے جب میسور پر چڑھائی کی تو ٹیپو سلطان نے بہت شدت سے مقابلہ کیا، مگر غداری اور دشمنوں کے اتحاد نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو ٹریٹی آف سرنگا پٹنم پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی آدھی سلطنت انگریزوں کو دی اور اپنے 2 بیٹوں کو انگریزوں کی قید میں دینا پڑا۔ یہ ٹیپو سلطان کے لیے سب سے بڑی ذلت تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کے دل میں اب بھی آزادی کی آگ بھڑکتی رہی۔ چوتھی اینگلو میسور وار ٹیپو سلطان کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے پھر سے مرہٹاز اور نظام کو اپنا ساتھی بنا کر میسور پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے قلعے میں انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کی موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے سرنگا پٹنم پر شدید حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے آخری دم تک جنگ لڑی۔ تلوار ہاتھ میں لیے وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ جب ان کی لاش ملی تو ان کے چہرے پر فخر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی غلامی میں نہیں گزاری۔ ٹیپو سلطان صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ انہوں نے میسور کو ماڈرن ریاست بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی اور سائنس کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ راکٹ آرٹلری کا استعمال کرنے والے پہلے حکمران ٹیپو سلطان ہی تھے۔ ان کے راکٹس انگریزوں کے لیے خوف کا سبب بنے ہوئے تھے۔ بعد میں انگریزوں نے اسی ٹیکنالوجی کو یورپ لے جا کر اور بھی زیادہ ڈیولپ کیا۔ ٹیپو سلطان نے ایگریکلچر، ٹریڈ اور انفراسٹرکچر میں بھی ریفارمز کیے۔ انہوں نے سلک انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور میسور کی اکانومی کو بہت مضبوط بنا لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میسور انگریزوں کے مقابلے میں خود مختار اور طاقتور ریاست بن جائے۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت انتہائی سمپل اور ریلیجیس تھی۔ وہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اسلامک ویلیوز کے مطابق حکومت کو چلاتے رہے، مگر ان کی سمپلسٹی کے باوجود ان کا جذبہ اور ان کی ہمت لاجواب تھی۔ ان کے دشمن بھی ان کی بہادری کی مثالیں دیتے۔ لارڈ ویلسلے نے کہا تھا کہ اگر ٹیپو سلطان اور چند سال زندہ رہتے تو شاید ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں قائم نہ رہ پاتی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میسور انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان کے گھرانے کو ذلت اور قید کا سامنا کرنا پڑا، مگر ٹیپو سلطان کا نام امر ہو گیا۔ آج بھی ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کا ذکر آزادی کے پہلے چیمپئنز کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ان کی قبر سرنگا پٹنم میں آج بھی لوگوں کے لیے الہام کا مرکز ہے۔ آج بھی جب کوئی انگریزوں کے خلاف جنگ اور آزادی کی تحریک کی بات کرتا ہے تو ٹیپو سلطان کا ذکر سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ اس ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے بیسٹ لگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔